السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس، رواہ الترمذی والدارمی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جتنی بھی تسبیحات تمجیدات بیان کی جائیں کم ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حقوق مسلم سے متعلق ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ 3 حقوق آپ نے سن لیے ہیں۔ پہلا یہ کہ سلام کرنا، دوسرا سلام کا جواب دینا، اور تیسرا دعوت قبول کرنا۔ ان تینوں کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ چوتھے حق کے بارے میں بیان ہوگا، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چوتھا حق یہ ہے کہ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، کہ جب اسے چھینک آئے تو سننے والا چھینک کا جواب دے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ چھینک کا جواب دے۔ آئیے ذرا تفصیل سے اس بارے میں سنتے ہیں کہ چھینک کیا ہے، کس کی طرف سے ہے، اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نفخ فیہ الروح، تو ان میں روح پھونکی، عطس، تو روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فقال، آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، فحمد اللہ بإذنہ، اور یہ الحمدللہ جو اللہ کی تعریف بیان کی یا اللہ کے حکم سے ہی کی۔ فقال له ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا، رحمک اللہ یا آدم، اے آدم تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور شیخ البانی اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، ان اللہ یحب العطاسی، اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے، چھینک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چھینک آنا محبوب عمل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العطاس من اللہ، کہ یہ چھینک آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کو چھینک آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا، وَيُكْرَهُ التَّثَاؤُبَ،
اور اللہ تعالیٰ کو جمائی یعنی اباسی لینا ناپسند ہے۔ انسان کا جمائی لینا، اباسی لینا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے، وَحَمِدَ اللَّهَ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، وَكَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ، اور ہر اس مسلمان پر یہ حق ہے جو چھینک آنے والے کے الحمدللہ کو سنے۔ جسے چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہا، اور جس نے یہ الحمدللہ سن لی تو اس پر یہ حق ہے ان یقول لہ، کہ وہ اس شخص کو کہے یرحمک اللہ، کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ، اور جہاں تک تعلق اباسی جمائی کا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چھینک اللہ کی طرف سے ہے، اور اباسی جمائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی ایک کو اباسی آئے، فَلْيُرَدَّهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روکے۔ اسے کیا کرے؟ روکے، منہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرے بلکہ منہ کو بند کرنے کی کوشش کرے، اس چیز کو روکے۔ مَسْتَطَاعَ، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذا تثاءب، جب اباسی لیتا ہے، جمائی لیتا ہے، ضحک منہ الشیطان، تو شیطان اسے دیکھ کر ہنستا ہے۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ فإن أحدكم اذا قال، جب تم میں سے کوئی شخص اباسی لیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، آواز نکل جاتی ہے نا، ضحک الشیطان منہ، تو اس آواز سے شیطان ہنستا ہے۔ یہ آواز سن کر شیطان کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے۔ تو لہذا ہمیں اباسی کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہمیں چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں، اور سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، الفاظ صحیح بخاری کے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، ولیقل لہ اخوہ، اور اس کے بھائی کو چاہیے کہ جب وہ الحمدللہ سنے، او صاحبہ، یا اس کا ساتھی جب الحمدللہ سنے، یرحمک اللہ، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ یرحمک اللہ، اور جب اس کا بھائی، اس کا ساتھی یرحمک اللہ کہے، فَلْيَقُلْ، تو جسے چھینک آئی ہے اسے چاہیے کہ وہ جواباً یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ طریقہ بتایا ہے ہمیں۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ جواب دینے کا ہمیں بتایا ہے کہ جسے چھینک آئے وہ کیا کہے، کس انداز میں کہے۔ ایک لفظ تو آپ نے یہ سن لیا کہ الحمدللہ کہے، لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے
تو وہ کہے الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ علی کل حال، تو ان الفاظ کو بھی پڑھ سکتا ہے، الحمد للہ علی کل حال کہہ دے یا پھر الحمد للہ کہہ دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا، چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا، تو کیا ہم اسے جواب دیں گے؟ آئیے احادیث کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا تو ہم نے اسے جواب دینا ہے یا نہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی تھے، دونوں کو چھینک آ گئی، فشمت احدہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب دیا، ولم یشمت الآخر، اور دوسرے کا جواب نہیں دیا، فقال الرجل یا رسول اللہ شمت هذا، جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے جواب دیا ہے، ولم تشمتنی، مجھے آپ نے جواب نہیں دیا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا حمد اللہ، کہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، ولم تحمد اللہ، تم نے الحمدللہ نہیں کہا، تو تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا، تمہارا جواب نہیں دیا۔ دوسرے شخص نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے اس کا جواب دیا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو الحمدللہ کہے گا ہم اسی کو ہی جواب دیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوا، کہ جب تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے اور چھینکنے والا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے یعنی الحمدللہ کہے تو تم اس کو جواب دو، وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهُ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا یعنی کہ وہ الحمدللہ نہیں کہتا، فَلَا تُشَمِّتُوهُ، تو تم اسے جواب نہ دو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو چھینکتے وقت الحمدللہ کہے گا ہم اسے جواب دیں گے، البتہ تعدیباً، ادب کے لیے، سکھانے کے لیے اگر کوئی شخص جواب دیتا ہے، سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تاکہ سامنے والا آئندہ کے لیے خیال کرے، تو بعض علماء نے اس کو جائز درست عمل کہا ہے، بشرطے کہ وہ سکھانے کے لیے ہو، تعدیباً ہو، خامخوائی میں نہ ہو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جواب دینے سے منع فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا۔ انشاءاللہ مزید اسی سلسلے کے بارے میں آپ کل مزید سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، بیماروں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر حضرت الامام صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اسی طرح جو لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إمامنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إمامنا. اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب اجعل لي مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.